ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے گھر پہ تھوڑا کچھ کام ہو رہا تھا، میرا مکان بن رہا تھا تو مجھے مزدوروں کی ضرورت تھی۔ میں نکلا مزدور تلاش کرنے کے لیے۔ مجھے ایک مزدور دکھائی دیا، میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا بھائی کیا آپ مزدوری کرو گے؟ تو اس نے کہا میں یہاں اسی لیے تو بیٹھا ہوں تاکہ مجھے کوئی آئے مزدوری پہ لے جائے، مجھ سے کام کرائے، مجھے پیسے دے دے تاکہ میرا خرچ چل جائے۔ کہا ٹھیک ہے چلو بھائی۔ اس مزدور کو وہ بزرگ اپنے گھر لے گئے کام کرنے کے لیے۔ تو اس نے کہا میری کچھ شرطیں بھی ہیں۔ تو اس اللہ والے نے کہا کیا شرطیں ہیں بتاؤ؟ شرطیں تو مالکوں کی ہوا کرتی ہیں، مزدوروں کی کیا شرطیں ہیں؟ کہا آپ کی جو شرط ہے وہ آپ رکھو اور ہم انشاءاللہ اسے مانیں گے۔ تو اس نے کہا میری شرط یہ ہے کہ دنیا 4 دینار پر مزدوری کر رہی ہے، میں صرف 3 ہی دینار لوں گا۔ کہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ تم 3 دینار لوگے، سب تو 4 دینار پر راضی، سب تو 4 دینار لیتے ہیں اور تم 3 ہی دینار پر راضی ہو، تو اس سے خوشی کی اور کیا بات ہے؟ کہ سنو دوسری میری شرط یہ ہے کہ تم کوئی سوال کرو گے نا تو میں اس کا کوئی جواب نہیں دوں گا۔ کہ یہ کیسی شرط ہے کہ میں تم سے سوال کروں گا اور تم جواب نہیں دو گے؟ کہ کوئی بات نہیں، تو پھر کسی اور سے کام کروا لو، بہت مزدور مل جائیں گے۔ کہ چلو کوئی بات نہیں تم کام کرو۔ کہ ایک اور بات ہے، ایک اور شرط ہے۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ جب اذان ہوگی تو میں کام کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، جب اذان ہوگی تو میں تمہارا کام بند کر کے اور بس اللہ کی عبادت میں لگ جاؤں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، فراغت کے بعد پھر تمہارے کام میں لگ جاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس اللہ والے نے کہا ٹھیک ہے تم کام شروع کرو۔ وہ کام شروع کرنے لگا، کام کرتا رہا اور 1-2 گھنٹے کام کرنے کے بعد ادھر ظہر کا ٹائم قریب ہوا، اذان ہونے لگی۔ جیسے ہی اذان اس نے سنی کام چھوڑ دیا۔ تو جیسے ہی نماز پڑھنے کے لیے اس نے قدم بڑھائے، ہاتھ میں پھاوڑا تھا اور مٹی ہٹا رہا تھا تو کچھ مٹی رہ گئی تھی۔ تو مکان مالک کا بیٹا آیا، اس نے کہا کہ یہ مٹی ہٹا دو پھر چلے جاؤ۔ کہ دیکھ مجھ سے بات نہ کر، تیرے باپ سے میں نے بات کر لی ہے کہ جب اذان ہوگی تو تیرا کام چھوڑ دیں گے اور بس اللہ کی عبادت میں لگ جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ جانے کے بعد ظہر کی نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد واپس آ گیا۔ اس اللہ والے نے کھانا دیا، کہا تم کھانا کھا لو اس کے بعد پھر کام شروع کرنا۔ اس نے کھانا نہیں کھایا، کہا میرا روزہ ہے، میں روزے سے ہوں۔ اور وہ رمضان شریف نہیں تھے، وہ اس کا نفلی روزہ تھا۔ وہ اتنا نیک اللہ والا اور نیک مزدور تھا کہ نفلی روزے بھی رکھا کرتا تھا۔ تو وہ جو بزرگ تھے اس سے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ پھر وہ کام کرنے لگا، کام کیا۔ ادھر پھر مغرب کا ٹائم آ گیا، مغرب کا ٹائم قریب آیا تو اس نے کام چھوڑا اور چلا گیا۔ پھر دوسرے دن اسے مزدور کی ضرورت پڑی، پھر وہ ڈھونڈنے کے لیے وہ بزرگ نکلے، لیکن وہ انسان انہیں نہیں ملا۔ وہ تلاش کرتے رہے، اب تو اس سے انہیں محبت ہو گئی، اس سے ایک لگاؤ ہو گیا۔ اب وہ انہیں تلاش کرنے کے لیے نکلے لیکن وہ انسان ملا نہیں۔ لوگوں سے معلوم کیا کہ فلاں شخص ہے، مزدور ہے اور کل میرے یہاں کام پہ آیا تھا لیکن آج میں نے اس کو تلاش کیا، آج مجھے ملا نہیں۔ کہا اس کے بارے میں پوچھتے ہو؟ وہ صرف 1 ہفتے میں جاتا ہے کام کرنے کے لیے، ہفتہ کام کرتا ہے، 8 دن کے بعد کام کرنے کے لیے جاتا ہے۔ کہا اچھا ایسی بات ہے؟ کہا وہ کیوں؟ کہا وہ اس لیے کہ وہ اتنا کما لیتا ہے ایک دن میں، جو اسے 3 دینار یا 4 دینار ملا کرتے ہیں تو اس کے 1 ہفتے تک چل جاتے ہیں۔ وہ اتنا ہی کماتا ہے جتنا کھاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کماتا۔ وہ بڑا نیک آدمی ہے۔ انہیں اور چاہت ہوئی کہ اب اپنا کام کرائیں گے تو اسی سے کرائیں گے اور کسی سے نہیں کرائیں گے۔ 8 دنوں کے لیے کام روک دیا۔ اب دیکھیں ذرا غور سے سنیں پیارو، 8 دن کے لیے اس بزرگ نے کام روک دیا۔ یہ بھی اللہ کے نیک ولی تھے۔ کام روک دیا، اب 8 دن کے بعد تلاش کیا تو پھر وہیں وہ مزدور مل گیا اور پھر اسے یہ لے کے آئے گھر پہ۔ اس نے پھر کام کیا۔ کہا تمہیں شرطیں یاد ہیں میری؟ کہا یار تیری ایک شرط یاد ہے، جیسے تو نے کام کیا ہے ویسے ہی کر، بس تجھ سے چاہت ہو گئی ہے، تجھ سے لگن ہو گئی، تجھ سے ایک لگاؤ ہو گیا ہے، تجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ تو اس نے کام کیا اور کہا میں ہفتے کے ہفتے کام کرتا ہوں، اگر آپ کو کام کروانا ہے تو ہفتے کے ہفتے کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس نے ہفتے کے ہفتے کام کرنا شروع کیا، کئی ہفتے کام کیا
اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ نہیں آیا، 2 ہفتے گزرے، 3 ہفتے گزرے، وہ کام پہ نہیں آیا۔ اور یہ جو بزرگ تھے انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا، تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اس کو پوچھتے، گلی محلے میں جا کے پوچھتے کہ بھائی ایک مزدور ہے، وہ ہفتے کے ہفتے کام کیا کرتا ہے، کیا آپ نے کہیں اسے دیکھا؟ کیا آپ نے کہیں اسے دیکھا؟ لوگوں سے معلوم کرتے لیکن لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم نہیں چلا۔ یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر کار اس جگہ پر پہنچ گئے کہ وہاں پر ایک انسان کو اس کا پتہ معلوم تھا۔ اس نے بتایا، اس نے کہا اگر اس کو تم ڈھونڈ رہے ہو، اس کے پاس جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ جنگل کے کنارے، قبرستان کے پیچھے ایک گلی ہے اور اس کے پیچھے کھنڈروں میں ایک گھر بنا ہوا ہے، اس میں وہ ملے گا۔ وہ اللہ والے تھے، وہ بزرگ چلے گئے وہاں پر، گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہ میں وہی ہوں۔ پورا اپنا پتہ بتایا، کہا اچھا تم ہو، آ جاؤ اندر۔ اندر گئے، ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، دیکھا کہ بہت زیادہ بیمار ہے، بستر علالت پر پڑا ہوا ہے۔ اس مزدور نے کہا کہ آپ اللہ کے نیک بندے لگتے ہو، آپ سے میں ایک عریضہ پیش کرتا ہوں، ایک کام ہے آپ سے، اگر آخری ٹائم پر آپ میرا کام کر دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ کا بتاؤ کیا کام ہے؟ کا کام بس اتنا ہے کہ میرے پاس ایک انگوٹھی ہے اور میرے پاس یہ کچھ پیسے ہیں، یہ جو پیسے ہیں اس سے میرا کفن لانا، اور یہ انگوٹھی ہے یہ بادشاہ ہارون رشید کے پاس پہنچا دینا۔ جب اتنا سنا کہ بھائی ایسی کیوں بات کر رہے ہو؟ کہ ہم بات ایسی نہیں کر رہے ہیں، اب ہمارا ٹائم بہت کم ہے اور آج ہی رات میں میرا انتقال ہو جائے گا، جتنا میں نے کہا ہے آپ سے اگر اتنا آپ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ کہا میں آپ کے لیے اتنا کر سکتا ہوں۔ وہ گئے، ان پیسوں کا کفن لیا، لینے کے بعد ابھی انگوٹھی ان کے پاس ہی رکھی ہے، گھر پہ گئے، رات کاٹے نہیں کٹتی، کروٹیں بدل رہے ہیں کیونکہ صبح اس کے پاس جانا ہے۔ اور جب صبح ہوئی تو بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے اسی مزدور کے پاس پہنچے، دیکھا تو وہ انتقال کر چکا تھا، وہ اس دنیا سے جا چکا تھا۔ آپ نے اس کو کفن پہنایا، نہلایا دھلایا، کفن پہنا کے اس کو دفن کر دیا، اس کی قبر تیار کر کے اس کو دفن کر دیا گیا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ انگوٹھی دی ہے، سونے کی انگوٹھی ہے۔ کہا یہ مزدور انسان، اس کے پاس سونے کی انگوٹھی کیسے؟ کہا چلو بہرحال اس نے تو بتایا نہیں کہ یہ کون ہے۔ گئے بادشاہ ہارون رشید کے پاس، اور اس نے بتایا تھا کہ جب تم بادشاہ ہارون رشید کے پاس پہنچو گے اور اگر تم یہ کہہ دو گے کہ اس کی امانت ہے تمہارے پاس، وہ تم سے بات کرے گا، تمہیں بٹھا کے پوچھے گا کہ کیا امانت ہے، تب تم یہ انگوٹھی اسے دے دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ ہارون رشید کے پاس وہ بزرگ جانے لگے، گئے دروازے پر، بادشاہ ہارون رشید کے محل کے دروازے پر جب پہنچے تو بادشاہ ہارون رشید سے ملنے کی التجا کی کہ بادشاہ ہارون رشید سے ملنا چاہتے ہیں، تو دربانوں نے روک لیا، ملنے نہیں دیا۔ پھر کہا جاؤ اتنا کہہ دو کہ ان کی امانت ہے میرے پاس اور وہ امانت دینے کے لیے ہم آئے ہیں۔ بادشاہ ہارون رشید نے جب اتنا سنا بھاگتے ہوئے آئے اور ایک کونے میں لے گئے۔ کہا بتاؤ کیا امانت ہے؟ کہا آپ کو یہ ایک انگوٹھی ہے، اس کو دینے کے لیے ایک مزدور انسان نے کہا ہے۔ کہا انگوٹھی دیکھی تو تڑپ گیا، کہا یہ انگوٹھی والا کہاں ہے؟ انگوٹھی تو اس نے بھجوا دی پر یہ انگوٹھی والا کہاں ہے؟ کہا انگوٹھی والے کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب اتنا سنا بادشاہ ہارون رشید نے تو دہاڑے مار کے رونے لگے۔ تو یہ بزرگ انسان کہنے لگے بات کیا ہے یہ تو بتاؤ، نہ اس نے بتایا نہ تم نے بتایا، چیخ مار کے رو رہے ہو، بات کیا ہے؟ وہ تمہارا کون ہے؟ وہ مزدور انسان ہے، مزدوری کر کر کے کھاتا تھا، آپ اس کے لیے رو رہے ہو؟ کہا تمہیں معلوم نہیں وہ کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا وہ میرا بیٹا تھا۔ کہا بیٹا تھا اور مزدوری کرتا تھا؟ کہا تمہیں معلوم نہیں؟ وہ مجھ سے بارہا کہتا تھا ابا یہ سب کچھ چھوڑ دو، یہ سب کچھ چھوڑ دو، اس کا حساب نہیں چکا پاؤ گے، اس کا حساب نہیں دے پاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں جب جاؤ گے۔ ہم اس کو سمجھا دیا کرتے تھے، وہ ہم سے متفق نہیں ہوا، وہ ہمیں منع کرتا تھا، لیکن ہم کیا کریں، ہم اس کی بات کو نہیں مانے، اس کو سمجھایا، بہت سمجھایا، لیکن وہ یہاں سے چلا گیا۔ وہ ایک پیر کا مرید تھا، ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا، ان کی اچھی اچھی باتیں سنا کرتا تھا، بس اللہ کا ایسا خوف اس کے اندر آیا کہ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا اور جنگلوں میں نکل گیا، عبادت کرتا رہا، لوگوں کی مزدوری کر کر کے اپنا گزارا کرتا تھا، حالانکہ وہ میرا بیٹا تھا، مجھ سے بھی کہا کرتا تھا اللہ کو یاد کر، زندگی زیادہ دن کی نہیں ہے،
تو ابھی بادشاہ ہے، تھوڑے دنوں کے بعد تو مر جائے گا، تیری بادشاہت دوسرے کو مل جائے گی، وہ بھی مر جائے گا، اس کی بادشاہت دوسرے کو مل جائے گی۔ ابھی تیرے سائن ہے اور یہ سائن بدل جائیں گے، ابھی تیری زندگی ہے نا، وہ تیرا سائن ہے، تو ابھی یہ بادشاہت تیری ہے، تھوڑے دنوں کے بعد تیرا سائن نہ تیرے بیٹے کے پاس یا کسی اور کے پاس چلا جائے گا، وہ بادشاہ بن جائے گا، تو بادشاہ سے ہٹ جائے گا۔ بادشاہ اونچی آواز میں بولا، کون ہے یہ فقیر، کون ہے یہ بابا، اس کو باہر نکالو دربار سے، پاگل ہے، کچھ بھی بکتا ہے، میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، میرا روب و دبدبہ لوگوں کے درمیان قائم ہے، کوئی میرے سامنے سے اونچی زبان میں بات نہیں کر سکتا، کوئی میرے سامنے اونچی نگاہ سے دیکھ نہیں سکتا، میرا ایک روب ہے، میرا ایک دبدبہ ہے، اور یہ پاگل انسان یہ کیا بکتا ہے کہ بادشاہت میری ختم ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اس فقیر کو باہر نکال دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بادشاہ ایک جنگل میں شکار کرنے کے لیے گیا، اس کے اور بھی وزیر اس کے ساتھ تھے، چلتے چلتے اس کا گھوڑا بھدک گیا، جب گھوڑا بھدکا نا وہ راستہ بھٹک گیا، جنگل میں بہت آگے نکل گیا، اس کے وزیر ادھر ادھر چلے گئے اور وہ بادشاہ بڑے ہی آگے نکل گیا۔ دھوپ بڑی تیزی کی تھی اور ایسی دھوپ تھی کہ اس دھوپ میں پیاس بڑی شدت کی لگتی تھی۔ بادشاہ نا جنگل میں جو ہے بھٹکتا رہا، جب تھوڑی دیر ہو گئی نا تو اسے ایک بزرگ دکھائی دیے۔ بادشاہ نے جیسے ہی نا اس فقیر کو دیکھا تو اس کے پاس گیا، جانے کے بعد کہا کہ میں بہت زیادہ پیاسا ہوں، میرا گھوڑا بھدک گیا اور میں بھٹک گیا جنگل میں، آپ تھوڑا سا مجھے پانی دے دو۔ اس فقیر نے کہا ٹھیک ہے پانی میں دے دوں گا، کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، میری شرط تم مانو تو میں تمہیں پانی دے دوں گا۔ بادشاہ بڑا پیاسا تھا، اس نے کہا یار جلدی بتا کیا شرط ہے، اس کے بعد پانی دے۔ اس نے کہا شرط یہ ہے کہ یہ میرے پاس چمڑا ہے، اس چمڑے پہ مجھے یہ لکھو کہ تم نے آدھی سلطنت میرے نام کی۔ بادشاہ کہنے لگا یار تم کیا بات کرتے ہو، تمہیں معلوم نہیں میں کون ہوں، میں فلاں جگہ کا بادشاہ ہوں، لوگ میرے سامنے اونچی زبان میں بات نہیں کرتے ہیں۔ وہ اللہ کا ولی تھا، فقیر تھا، مسکرایا، کہنے لگا بادشاہ ابھی تو جنگل میں ہے، اگر یہاں سے تجھے بچ کے جانا ہے تو تجھے پانی پینا پڑے گا اور پینے کے بدلے میں آدھی سلطنت میرے نام کرنا پڑے گی۔ بادشاہ نے کہا چل یار تو ضدی بڑا ہے، میں تجھے آدھی سلطنت دیتا ہوں، تو مجھے پانی دے دے۔ جب بادشاہ نے پانی لیا تو پہلے چمڑے پہ لکھ دیا کہ آدھی سلطنت میں نے اس فقیر کو دی، چمڑے پہ لکھ دیا، اپنا سائن کر دیا۔ بادشاہ نے پانی پیا تو پانی حلق میں اٹک گیا، کیونکہ اس کو بھوک بھی بڑی شدت کی لگی تھی، اور جب بھوک تیزی کے ساتھ لگی ہو تو پانی نہیں پیا جاتا ہے، حالانکہ پیاس بڑی شدت کی لگی ہوتی ہے۔ اس نے پانی پیا نا، حلق میں اٹک گیا۔ بادشاہ نے کہا میری حلق میں پانی اٹک گیا ہے، اس کا تم کوئی علاج کر دو۔ اس نے کہا علاج ایسے تھوڑی نہ کروں گا، ایسے ہی کر دوں گا، مجھے آدھی سلطنت اور چاہیے۔ پہلے آدھی سلطنت لے لی اور علاج کرنے کے سبب پھر آدھی چاہیے، یعنی آدھی سلطنت پانی پلانے کے سبب اور آدھی سلطنت علاج کرنے کے سبب مجھے چاہیے۔ بادشاہ نے کہا یار تو ضدی بڑا ہے، اگر پانی اٹکا ہوا نیچے اتارنا ہے تو تجھے آدھی سلطنت دینا ہی پڑے گا۔ چمڑے پہ پھر انہوں نے سائن کیا اور وہ لکھ دی کہ میں نے پوری سلطنت اس فقیر کو دی ہے، اب میں بادشاہ نہیں ہوں، بادشاہ یہ فقیر ہے۔ اتنا لکھ دیا تو اس نے علاج کیا اور بادشاہ کی جان بچ گئی۔ بادشاہ پھر اپنے محلوں میں چلا گیا، پھر اپنی بادشاہ چلانے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد دربار لگا ہوا تھا، وہی اللہ کا ولی وہی فقیر آیا دربار میں، کہنے لگا بادشاہ اللہ سے ڈر، اللہ کو یاد کر، لوگوں پر ظلم مت کیا کر، لوگوں سے اچھے سلوک سے پیش آیا کر، لوگوں سے حسن سلوک کر، لوگوں کی مدد کیا کر، لوگوں سے اچھے سے بات کیا کر، تجھے اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کے یہاں مر کے جانا ہے۔ جب اتنا کہا نا بادشاہ پھر بھڑک گیا، بولے یار کون ہے یہ، بار بار آ جاتا ہے ایسے لوگ، اس کو نکالو جلدی باہر نکالو، یہ کون فقیر ہے یہاں آ گیا۔ اس فقیر نے کہا رکو مجھے بعد میں نکالو، پہلے اس بادشاہ کو اس کرسی سے ہٹاؤ۔ وزیر کھڑے ہو گئے، کیا کہتے ہو؟ کہا یہ بادشاہت اس کی نہیں ہے۔ کہا یہ کیا بات کر رہے ہو، بادشاہ کی بادشاہت نہیں ہے، کیسی بات ہو گئی؟ کہا ہاں۔ اس نے اپنا چمڑا نکالا، بولے دیکھتے ہو یہ چمڑا، اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس پر بادشاہ کے سائن ہے اور بادشاہ نے یہ لکھا ہوا ہے میں نے پوری سلطنت اس فقیر کے نام کی ہے، میں نے اپنی پوری بادشاہت اس فقیر کو دی ہے۔ لوگوں نے دیکھا، چمڑے کو دیکھا تو واقعی اس پر بادشاہ کے سائن تھے، بادشاہ نے لکھا ہوا تھا کہ پوری سلطنت پوری بادشاہت میں نے اس فقیر کو دی ہے۔ جیسے ہی لوگوں نے دیکھا تو بادشاہ سے کہنے لگا بادشاہ بات تو یہ صحیح کہتا ہے۔ بادشاہ کو یاد آ گیا کہ ارے یہ وہ معاملہ ہے جنگل والا۔ بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ تو اس اللہ کے ولی نے، اس فقیر نے کہا کرنا کیا چاہیے، مجھے بادشاہت نہیں چاہیے، مجھے تیری سلطنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو بس تجھے ہدایت دے رہا ہوں کہ تو بس اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔
بادشاہ تو ہی کر، سلطنت تو ہی چلا، پر نیک طریقے سے چلا، لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے چلا، لوگوں پر رحم کر، شفقت کر، لوگوں کی مدد کر۔ اگر ایسا کرے گا نا تو اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ جب اس نے اتنا سنا تو اللہ کی بارگاہ میں فوراً تائب ہو گیا اور توبہ کر لی، اور پھر اسی دن سے وہ بادشاہت بھی چھوڑ دی اور پھر جنگلوں میں نکل گیا اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتا ہے کہ وقت ابھی میرا ہے تو کل تمہارا بھی آئے گا، کل تمہارا ہے تو پرسوں میرا بھی آئے گا۔ آج اگر میرا برا وقت چل رہا ہے، ہو سکتا ہے کل اچھا وقت آ جائے۔ وقت بدلتے رہتا ہے۔ وہ انسان جو آج بالکل ناکامیاب ہے، بالکل اسے کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن وقت ایسا تبدیل ہوتا ہے، اللہ اس کو ایسا بدل دیتا ہے کہ آج جس کو کوئی نہیں جان رہا ہے، جس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ اس کا لیبل اتنا بڑھ جاتا ہے کہ لوگ ترستے ہیں اس سے ملاقات کرنے کے لیے، لوگ ترستے ہیں اس سے ملنے کے لیے۔ اس کا رتبہ، اس کا مرتبہ اتنا بلند ہو جاتا ہے، وقت تبدیل ہو جاتا ہے، وقت بدل جاتا ہے، دیر نہیں لگتی ہے، لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ہاں تو بس اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہا کریں اور اللہ سے یہ دعا کرا کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے یہ دعا کرا کریں کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔